السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم صحیح مسلم حدیث نمبر 5259 اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3768 سنیں گے، اس کے فوائد دیکھیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانے میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال کر پہل نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ ہم کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی، گویا کہ اسے کسی نے دھکیلا ہو، یعنی دھکا دیا، اور وہ تیزی سے آئی اور کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا اور وہ بھی اتنی تیزی سے آیا کہ گویا اسے کسی نے دھکیلا ہو، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، اور وہی شیطان اس لڑکی کو لایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اس کھانے کو حلال کر لے، تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ شیطان اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کو حلال کر لے، تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً اس شیطان کے ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہیں۔ بس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا، کھانا شروع کیا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو فوائد بیان کیے گئے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا نام نہ لیے جانے کی صورت میں شیطان اور اس کے چیلوں کا جو کھانے کے اندر شراکت ہے اس کا اس بات ملتے ہیں، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اس میں جو شیطان کا ہاتھ پکڑنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ایسا ہوا ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ایسے اور بھی جو نماز کے اندر بھی روایات آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پکڑ لیا اور اس کی جو زبان تھی اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر محسوس کیا، اور اس کی شراکت سے کھانے کو محفوظ رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات ہیں، ان کا جو علم تھا اس کی وجہ سے، اور ہمارے پاس نہ وہ ذریعہ علم ہے جو پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور نہ ہی وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا کی تھی۔ اس لیے ہمارے لیے شیطان سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے، اور ایسے موقعوں پر پہلے اللہ کا نام لیا جائے۔ دوسرا، اس میں کھانے کا ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کھانے کا آغاز وہ کرے جو بڑا اور معزز ہو۔ اس طرح نہ ہو کہ جس طرح آج کل کے دعوتوں میں اور شادی بیاہ کے ماحول میں جو بےہودگی عام ہے کہ انسان جو ہے جب کھانا کھوتا ہے تو وہ جانوروں کی طرح بھاگتے ہیں، اور نام نہاد جو مسلمان ہیں اب کھانے میں مسلمانوں کی طرح نہیں کھاتے بلکہ وہ جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے آج کل مسلمانوں کے اندر بدمزگی پھیلی ہوئی ہے۔ دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کھا رہا تھا، حتیٰ کہ جب اس کے کھانے کا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا تو اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو یاد آنے پر اس نے کہا بسم اللہ اول و آخر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، بس جب اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان نے اپنے پیٹ کا سارا کھانا کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ اسے سنن ابو داؤد اور سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس کے اندر بھی یہ وضاحت ہے کہ اگر کوئی کھانا کھانے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو وہ پھر جب اس کو یاد آئے وہ بسم اللہ اول و آخر پڑھ لے، تو اس سے اگر شیطان نے کچھ کھایا بھی ہوگا تو وہ اپنی کیا کر دے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو برکت کھانے میں سے اٹھا لی جاتی ہے وہ برکت واپس لوٹ آتی ہے اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ میں دین اسلام پر عمل کرنے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔